اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول محمد واجل فرجہم التماس دعا برائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن نبیک الحجت بن حسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما انت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله کریم اللہ تجھے واسطہ عظمت حسین کا شرافت حسین کا طہارت حسین کا مسائل حسین کا اس مجلس اعزا کی حقیقی بانی ہمارے حقیقی وارث امام زمان کے ظہور پرنور میں تاجیل فرما ہم سب عزاداروں کو امام زمانہ کی حقیقی معرفت کسب کرنے کی توفیق عطا فرما مرملا ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے زمانے کو امام راضی اور خوشنود ہو جائے مرملا ہمارا شمار امام زمانہ کے سپاہیوں میں سے فرما مرمالک اللہ تجھے واسطہ حسین کی عظمت کا دشمن اسلام دشمنان تشیع دشمنان انسانیت کو نابود فرما مملکت اسلام مملکت پاکستان کو دل دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما مذہب تشیع کو دل دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما شیعان حیدر قرار کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما جتنے بھی مومنین و مومنات پریشان حالائے میرے اللہ تجھے واسطہ ذکر حسین کا ہر ایک کی پریشانی کا خاتمہ فرما جتنے بھی بیمار ہیں میرے اللہ واسطہ تجھے حسین کی سجاد کا جو روز عاشور بیمار تھا میرا اللہ بیمار کربلا سجاد کی بیماری کا واسطہ ہر بیمار کو شفاء کاملہ واجب عطا فرما میرا اللہ ہمیں حسین کا حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرما میرا اللہ کربلا کی زیارت نصیب فرما جتنے بھی مومنین و مومنات عزاداران امام حسین اس جہان فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے ان کی قبروں کو نور ولایت حسین سے منور فرما قیامت کے دن جناب مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور جو آپ کے دل میں شرعی حوائج ہیں ان کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ بلند آواز کے ساتھ صلوات کی تلاوت فرما لیں محمد وجل فرجم تمام بزرگان سے اجازت لیتے ہوئے اجازت لیتے ہوئے میں اجازت ہے شروع کیے جائے لیکن وقت ایسا ہے کہ آپ لوگ بھی بڑے تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے تو تھوڑا سا مجھے ایک ثبوت دیں کہ آپ دیندار ہیں اور میرے ساتھ سفر کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کے یا رسول اللہ یا علی دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری یا علی اور یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو سن کر رسول خوش ہوتے ہیں اگلا جملہ دوں یہ وہ نعرہ ہے جس کو سن کر بطول خوش ہوتی ہے لہذا نعرہ ایسا لگائیں شاہ نجف تک ہماری آواز جائے نعرہ حیدری یا علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہ بصیر بالعباد افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب الصلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام الصلوات
میں خطبہ تو ویسے مختلف انداز میں پڑھتا ہوں لیکن وقت کی قلت ہے، میں یہی 2 لائنیں پڑھ کر، جس میں پہلی لائن میں میرا اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو نے ہمیں ولایت امیر المومنین عطا کی ہے. دوسرا جملہ میں نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام. میرا اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو نے ہمارے قلبوں کو، ہمارے دلوں کو حسین کے مصائب سے منور فرمایا ہے. تیسری دعا ہر نماز میں یہ دعا کیا کرو، اللہم جعلنا من الباقین علی الحسین علیہ السلام. میرا اللہ تو ہمیں قیامت کے دن تک حسین کے رونے والوں میں سے ہمارا شمار. یہ ہر نماز میں دعا مانگا کرو. کیوں؟ پوچھے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ عزاداری سید الشہداء اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ کائنات میں اس عبادت کا ثواب کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. اتنی بڑی عبادت ہے اور اتنی بڑی عبادت ہے. میں جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. جناب آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی فرماتے ہیں اس طرح کربلا جانے کے لیے، وہاں پر زیارت کرنے کے لیے، امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے دستخطوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی دستخط کرے، کوئی ہستی دستخط کرے تو آپ کو امام حسین کی زیارت نصیب ہو. مجلس اعضائے حسین بھی اتنی عظیم عبادت ہے، یہاں پر بھی ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی. جس کے دل پر جناب سیدہ دستخط کر دے وہ مجلس اعضائے امام حسین میں آتا ہے، وہ مجلس اعضائے امام حسین میں آتا ہے. اور اس کو رسم نہ سمجھا کرے کہ محرم چڑھ گیا ہے، محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے تو چلے ہم 10 دن مل بیٹھ کے مجلس اعضاء سن لیں گے اور بس اسی طرح جس طرح ہم دوسرے معمول کے مطابق کام کرتے اس کو معمول کے مطابق کام نہ سمجھا کرے. اللہ کی قسم وہ عبادت ہے جس میں اللہ کے دین کے اصول بھی پل رہے، اللہ کے دین کے فروع بھی پل رہے ہیں. بھائی مجلس ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کی، یہاں پر نماز کا ذکر بھی ہوتا ہے، روزے کا ذکر بھی ہوتا ہے، حج کا ذکر بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ کا ذکر بھی ہوتا ہے، خمس کا ذکر بھی ہوتا ہے. یہاں پر توحید، اللہ کی توحید کا ذکر بھی ہوتا ہے، رسول کی رسالت کا ذکر بھی ہوتا ہے، علی مولا کی ولایت کا ذکر بھی ہوتا ہے. اور جو موضوع سخن ہے میرے باقر مولا کا ایک فرمان ہے، میں وہ آپ کے حوالے کرنا لیں. میرے باقر مولا فرماتے قال الباقر علیہ السلام، امام باقر کی ذات پر بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں. بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی بنیاد میرے بھائی میرے دوست الاباد والوں 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے. میرے مولا بتائیں تو صحیح وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج والولایۃ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. نماز ہے اس میں، روزہ ہے اس میں، حج ہے اس میں، زکوٰۃ ہے اس میں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اور سب سے اہم چیز ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے. یہ روایتیں آپ نے بہت مختلف انداز میں سنیں گی. شاید کوئی یہاں پہ اہل سنت کا بندہ بیٹھا ہو وہ یہ سوچے کہ قبلہ صاحب آپ تو فرما رہے ہیں کہ قال باقر علیہ السلام، امام باقر نے یہ جملہ فرمایا، یہ فرمان ذیشان فرمایا ہے تو یہ تو آپ کے امام ہوئے، یہ تو ہماری کتابوں میں تو یہ چیز نہیں ملے گی، ہماری کتابوں میں تو کچھ اور ملے گا. تو جناب علی کی خدمت میں عرض کر دوں کتاب ہے اہل سنت کی، کتاب کا نام ہے مناقب علی ابن ابی طالب علیہ السلام. لکھنے والا ہے ابن مردوہ، اہل سنت کا بہت بڑا عالم دین، 418 ہجری میں اس نے وفات پائی. اس نے کہا، روایت کس نے نقل کی؟ ابو سعید خدری سے. اس نے ابو سعید خدری سے روایت نقل کر کے کہتا ہے کہ امر الناس بخمس، لوگوں کو، تمام کائنات عالم کے تمام لوگوں کو 5 چیزوں کا حکم دیا گیا. اعملوا اربع، 4 چیزوں پر انہوں نے عمل کیا، ایک چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا. ترک واحدۃ، انہوں نے ایک چیز کو چھوڑ دیا. پوچھنے والے نے پوچھ لیا ابو سعید خدری بتائیں تو صحیح وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جن پر انہوں نے عمل کیا ہے، اور وہ ایک چیز کون سی ہے جن کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے؟
ابو سعید خدری کہتے ہیں جس پر مسلمانوں نے عمل کیا وہ ہے نماز، وہ ہے روزہ، وہ ہے حج، وہ ہے زکوٰۃ. آپ بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہوں گے کئی نمازیں پڑھی جاتی ہوں گی، حتیٰ کہ وہ نمازیں جو اسلام میں ہیں بھی نہیں وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. روزے وہ رجب کی بھی رکھتے ہیں، شعبان کی بھی رکھتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کی بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، ہر سال حج بھی کرتے ہیں. یہ 4 چیزیں وہ ادا کرتے ہیں. جس چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا وہ میرے اور تیرے مولا علی ابن ابی طالب کی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اچھا راوی اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں ابو سعید خدری آیا جس طرح نماز واجب ہے ولایت اسی طرح واجب ہے، جس طرح روزہ واجب ہے ولایت اسی طرح واجب ہے، جس طرح زکوٰۃ واجب ہے ولایت اسی طرح واجب ہے، جس طرح حج واجب ہے ولایت اسی طرح واجب ہے. جناب ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہاں جس طرح نماز واجب ہے اسی طرح ولایت واجب ہے، جس طرح روزہ واجب ہے اسی طرح ولایت واجب ہے، جس طرح حج واجب ہے اسی طرح ولایت واجب ہے، جس طرح زکوٰۃ واجب ہے اسی طرح ولایت واجب ہے. یہ تو اہل سنت تیری کتاب ہے، تو کہتا ہے نماز جس طرح واجب ہے اسی طرح ولایت واجب ہے، جس طرح روزہ واجب ہے اسی طرح ولایت واجب ہے. لیکن میں تجھے عزادار امام حسین تجھے بتانا چاہتا ہے تیری کتاب میں فقط واجب کی حد تک ولایت کو رکھا گیا ہے. ہم علی کے ماننے والوں کے سامنے اگر سانس جس طرح زندگی کے لیے ضروری ہے اسی طرح زندگی کے لیے ولایت علی ابن ابی طالب ضروری ہے. یا علی جس طرح اللہ جس طرح سانس ضروری ہے زندگی کے لیے ولایت علی ابن ابی طالب اسی طرح میرے بھائی ضروری ہے. اگر انسان اس دنیا سے چلا جائے میرے اللہ کی قسم فریقین کی روایت موجود ہے ومن مات لم یعرف امام الزمان مات میتۃ الجاہلیہ. اہل سنت نے بھی اس روایت کو لکھا، مذہب تشیع نے بھی اس روایت کو لکھا کہ جو بندہ بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ اس دنیا سے بشک نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج ادا کرتا ہو، زکاتیں دیتا ہو، لیکن اس کے پاس اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو وہ اس دنیا سے چلا جائے مسلمان کی حالت دور کی بات ہے کفر اور جاہلیت کی موت مرے گا. اسی وجہ سے میں نے جملہ کہا تھا تیرے نزدیک ولایت واجب ہے، ہمارے نزدیک ولایت کا وہی درجہ ہے جو زندگی کے لیے سانس کا درجہ ہے. جس طرح زندگی کے لیے سانس لازم ہے ہر سانس کے لیے ولایت علی ابن ابی طالب. ولایت کے بغیر مولا کے ماننے والے کا گزارا ہو نہیں سکتا، علی کے چاہنے والے کا گزارا ہو نہیں سکتا. ایک دفعہ بلند آواز میں صلوات پڑھ لیں. یہ ولایت اتنی عظیم ہے. اگلا ایک جملہ پھر ایک روایت دینا چاہتا ہوں آپ کے حوالے اہل سنت کی کتاب سے. اجازت ہے نا اہل سنت کی کتاب سے پڑھا جائے؟ مشکل تو نہیں، پرابلم تو نہیں یہاں پہ؟ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد کی ذات پر. ولایت جب رسول نے کہا کہ ولایت کا پیغام رسول نے نہیں پہنچایا، غدیر کے مقام پر رسول نے ولایت کا پیغام پہنچایا. میں کہتا ہوں نہیں میرا بھائی یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جس دن اللہ نے اپنے حکیم اپنے حبیب کو حکم دیا نا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے پیغمبر اے میرے حبیب اے میرے طہا اے میرے یاسین اے میرے مزمل وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی مصداق اپنے قریش کے سرداروں کو بلاؤ اور ان کو پیغام پہنچاؤ. اب رسول 3 دن تک اہتمام فرمایا میرے رسول نے ولایت کا پیغام پہنچانے کے لیے. دیکھیے گا کتنا بڑا جملہ اور کتنا ولایت کے لیے رسول نے خرچ کیا. پہلے دن آئے قریش کے سردار کھا پی کے چلے گئے، تاریخ آپ کے سامنے ہے. دوسرے دن آئے قریش کے سردار کھا پی کر چلے گئے. تیسرے دن آئے نا قریش کے سردار کھانا پینا اس وجہ سے لنگر مجلس کے بعد رکھا جاتا ہے. لنگر مجلس کے بعد رکھا جاتا ہے تاکہ جو بندہ مجلس میں مجلس سے آزاد اس میں پھر لنگر کر کے جائے. پہلے مجلس والا تبرک لے پھر وہ تبرک لے جو مادی تبرک ہے جو مجلس کے بانی میں تیار کر رہا ہے. تیسرے دن آنے جب کھا کر جانے لگے علی مولا کے بابا نے قربان جو جناب عمران نے تلوار نکال لی دروازے پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے قریش کے سرداروں آج میرے بھتیجے کا پیغام سن کر جاؤ وگرنہ یہاں سے کوئی ایسے نہیں جا سکتا. میرے حبیب
نے میرے رسول نے سرکار مصطفیٰ نے وہاں پر رسالت کا پیغام پہنچایا. پہلی بات جو کی 3 قسم کے پیغام تھے. پہلا اعلان تھا لا الہ الا اللہ تفلحوا, سارے بتوں کو چھوڑ کر اس اللہ کے سامنے جھک جاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. دوسرا پیغام تھا میں محمد کو مان لو, میں اللہ کا رسول ہوں. تیسرا پیغام تھا ولایت امیر المؤمنین کا, علی کی ولایت کا. میرے مولا نے جناب علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان ھذا اخی و وصی و وزیری و خلیفتی منکم, یہ میرا بھائی تمہارے درمیان جانشین, میرا جانشین بھی ہے, میرا وزیر بھی ہے, میرا وزیر بھی ہے. تم پر لازم ہے فاستمعوا لہ, تم پر لازم ہے اس کی بات سنو بھی صحیح, فاطیعوہ, اور اس کی اطاعت بھی کرو. 3 پیغام میرے مولا نے پہلے پیغام میں پہنچائے. پہلا جو تبلیغ توحید کا جلسہ تھا, پہلا توحید کے جلسے میں. اور یہ جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں, توحید ولایت کے بغیر مکمل نہیں, ولایت توحید کے بغیر میرے نظام. اور ایک جملہ ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سلوات پڑھیں امام رضا علیہ السلام. جملہ میں نے دیا کہ توحید ولایت کے بغیر مکمل نہیں, ولایت توحید کے بغیر مکمل نہیں. میرے مولانا نے امام رضا علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا, حدیث بیان فرمائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیں, محمد رسول اللہ پڑھ لیں, ہم بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں, لیکن ایمان کے لیے ایک اور کلمے کی ضرورت ہے. اس کلمے کا نام ہے علی ولی اللہ. کہ علی ولی اللہ بھی کلمے میں ہوگا تو تب انسان کا ایمان مکمل ہوگا. میرے رضا مولا فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے توحید مکمل ہو جاتی ہے. میرے مولا فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی توحید مکمل نہیں ہوتی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے ساتھ توحید مکمل ہوتی. میرے رضا مولا فرماتے ہیں نا, وہاں پر بھی توحید مکمل نہیں ہوتی. جب تک ساتھ میں علی ولی اللہ نہ کہا جائے توحید مکمل نہیں ہوتی. روایت لفظ اس طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ ہاں ہونا التوحید. اللہ کی توحید مکمل ہی تب ہوتی ہے جب علی ولی اللہ کا اقرار کیا جائے, جب علی ولی اللہ کا اقرار کیا جائے. اور یہ پہلا پیغام تھا دعوت ذوال عشیرہ میں, جب میرے مولا نے پہلا پیغام پہنچایا تھا, ولایت کی تبلیغ کی تھی. یہ پہلا پیغام تھا. اس کی انتہا کہاں پہ نظر آتی ہے؟ اس کی انتہا نظر آتی ہے غدیر خون کے میدان میں, جب اللہ کے حبیب ہو. اب یہ دیکھیے گا کہ اللہ کا کتنا پیارا حبیب ہے. وہ حبیب جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے حبیب تو رات کو اپنے گھر میں عبادت کرتا ہے, رسول عبادت کرتا ہے, بڑی عبادت کرتے تھے رسول. پاؤں میں ورم آ جاتے تھے, اللہ کو برداشت نہیں تھا میرے حبیب کے پاؤں میں ورم آئے. اسی طرح اللہ کو اپنے حبیب کے پاؤں پہ ورم آ جائے, یہ برداشت تھا, یہ عشق تھا اللہ کا مصطفیٰ کے ساتھ. کتنا عظیم عشق ہے. اللہ کہتا ہے حبیب میں نہیں چاہتا تو عبادت کیا کر, تم الليل الا قليلا, مگر تھوڑا عبادت کم کر دے, مجھے قبول ہے تیری عبادت, لیکن تیرے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے, وہ میں اللہ سے برداشت نہیں ہوتے. آپ کی بلا یہ آج کتنے درجے کی گرمی ہے کہ بلا 40-45 ہے. یہ یہاں کی گرمی ہے. عرب کی گرمی کچھ اور طرح کی ہے. یہ کربلا جاتے ہیں پربین میں, وہاں کے گرمی کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا, اور اس زمانے کو مد نظر رکھیے گا 11 ہجری کو, جب اللہ کے رسول حج کر کے آ رہے تھے غدیر خم کے میدان, اور اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے محمد مصطفیٰ تو ٹھیک ہے یاسین بھی ہے, تو ٹھیک ہے مزمل بھی ہے, تو طہا بھی ہے, تو میرا سب کچھ ہے, تو میرا حبیب بھی ہے, تو خاتم النبیین بھی ہے, نبیوں کا سردار بھی ہے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی تیرے قدموں میں جھکتے نظر آتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم یا ایھا الرسول, اے میرے رسول, اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا جو تجھ پر نازل ہو چکا ہے, گویا تو نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. بھائی رسول کی رسالت کو مد نظر رکھے گا. رسول اس رسالت کو پہنچانے کے لیے پتھر کھاتے رہے, لہو نکلا ہے میرا رسول کے رسالت کی تبلیغ میں. اللہ کہتا ہے تو نے پتھر برداشت کیے, تیرا خون نکلا, لیکن جب تک علی ولی اللہ کا اعلان نہیں کرے گا تیرے پتھر کھانا بھی فضول ہو جائیں گے, تیرا لہو نکلنا بھی فضول ہو جائے گا. جب تو یہ اعلان کر دے گا تیری رسالت بھی اپنے کمال تک پہنچ جائے گی, میرا دین بھی اپنے کمال تک پہنچ جائے گا.
اب آگے دیکھیے گا، غدیر خم کو معمولی نہ سمجھا کریں. میں نے اس دفعہ مشہد سے آمد مشہد میں ایک کیمپین چلائی ہے. میں نے کہا بھائی سنت ابراہیمی کے ادا کرنے والے بہت سارے لوگ عید الاضحیٰ پہ ہر بندہ قربانی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے ہر بندہ قربانی کرے. اب وہ لوگوں میں تقسیم کرے نہ کرے اس کی اپنی مرضی، میں اس طرف نہیں جاتا. فریج بھر لے اپنی جگہ، وہ اپنی اس کی اپنی مرضی. لیکن سنت ابراہیمی ہر بندہ ادا کرنے کی کوشش کرتے اور تاکید بھی ہے. عیدیں ہمارے پاس کتنی قبلہ؟ چار. ایک ہے عید الاضحیٰ، عید فطر، عید الغدیر اور عید جمعہ کے دن. آپ روایات کا مطالعہ کریں، جتنی بھی عیدیں گزرتی ہیں نا، کبھی اہل بیت کے چہرے پر خوشی نظر نہیں آئی. میرے مولا فرماتے ہیں ہر عید پہ ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے. ہر عید پہ ہمارا غم. اللہ کی قسم عیدوں میں سے ایک عید غدیر جہاں پر میرے رضا مولا فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جس دن ہم سارے اہل بیت خوش. میں نے یہ کیمپین چلائی اور یہاں پر بھی آپ کو پیغام دے رہا ہوں. جس طرح عید الاضحیٰ پہ آپ قربانی کرتے ہیں نا، غدیر کو بھی قربانی کر کے لوگوں کو بتایا کرو یہ وہ دن ہے جس دن رسول نے میدان غدیر خم میں 1,20,000 اصحاب کے مجمع میں دھوپ میں کھڑے ہو کر اعلان ولایت فرمایا تھا. یہ تبلیغ کی ضرورت ہے. غدیر. اچھا اب اگر رسول اللہ کا رسول حجت کوئی بات کہہ دے ہمارے لیے کیا بن جاتی ہے؟ حجت. سر پہ ٹوپی رکھنا سنت، سر میں مسواک رکھنا سنت، جیب میں پانچی اوپر کر کے چلنا سنت. یہ ساری سنتیں میرے بھائیوں کو ہم سے زیادہ یاد ہے. رسول اسی جگہ پر بھی کچھ فرما دے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے. یعنی ہمارے اوپر عمل کرنا واجب اور لازم ہے. اب اگر رسول خانہ کعبہ میں ہی فرما دیتے من کنت مولا فہذا علی مولا، آیا یہ ہمارے لیے حجت تھا یا نہیں تھا؟ حجت تھا نہیں. لیکن میرے مولا نے نہیں فرمایا وہاں، بلکہ ایک روایت کے مطابق میرے مولا نے پیغام پہنچانے کی کوشش کی. سامنے سے لوگوں شریف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. میرے مولا نے اعلان کیا 3 دن کے اندر خانہ کعبہ خالی کر دو، کسی بندے کو اجازت نہیں خانہ کعبہ میں رہنے کی، سارے نکلو خانہ کعبہ سے باہر. جب سب نکلا نا خانہ کعبہ سے باہر، اب وہ مقام آتا ہے غدیر خم کا، جہاں وہ چوک ہے جہاں سے ہر علاقوں کے راستے علیحدہ ہو جاتے ہیں. وہ مین پوائنٹ ہے جہاں سے ہر علاقے والا عراق والا عراق چلا جاتا ہے، مدینہ والا مدینہ چلا جاتا ہے، بصرہ والا بصرہ چلا جاتا ہے، کسی دوسرے ملک کے علاقے سے تعلق رکھے ہوئے اس علاقے تک چلا جاتا ہے. میرے مولا نے فرمایا رک جاؤ یہاں پر اور کہا جو آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے، جو پیچھے چلے گئے ان کے انتظار کرتے ہیں. سارے مل کر ولایت کا پیغام سنتے ہیں. سارے مل کر دیکھیں یہ گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے. اللہ اپنے حبیب کو کہہ سکتے تھے میرے حبیب تجھے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو میرا حبیب ہے میں برداشت نہیں کر سکتا کہ گرمی میں رہے. صبح کی نماز کے بعد اعلان کر دیتا کافی. صبح کی نماز کے بعد ٹھنڈک ہوتی ہے تھوڑی سی، چونکہ وہ عرب کا علاقہ ہے، سرزمین عرب ہے اور ریتلا علاقہ ہے، ریت ٹھنڈی ہوتی ہے، رات کو دن کو گرم ہو جاتی ہے. میرا حبیب صبح کا اعلان کرنا اعلان ایسے کرنا ہے تاکہ ان کو وہاں کی گرمی بھی محسوس ہو، اعلان کی گرمی بھی محسوس ہو. بھائی میں یا غدیر کے لیے یا ولایت کا پیغام سننے کے لیے کسی جگہ کو صاف کیا جائے. یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت مرتضیٰ بھی ہے، سنت قمر بھی ہے، سنت. اچھا میرے مولا نے وہ جگہ صاف کر، میرے مولا کھڑے ہو کر اعلان کر دیتے من کنت مولا فہذا علی مولا. کافی تھا، اعلان تو پہنچ جاتا، لیکن میرے مولا نے کیسا اہتمام فرمایا. میرے مولا نے فرمایا اونٹوں کو لے آؤ، کجاوے رکھو پر. کیوں یہ اہتمام فرمایا؟ آج آپ لوگ گھر میں اللہ کے ہر گھر میں گاڑی ہو، آپ گاڑی کو دیکھتے ہیں نا آپ کو. اس زمانے میں گاڑی کا نام اونٹ تھا. اس زمانے میں گاڑی کا نام کیا تھا؟ اونٹ تھا. یہ میرے مولا نے پیغام اسی وجہ سے دیا تھا کہ ایک نئی چیز بنائی جائے نا، ایک نئی چیز. مثلا یہ ممبر آپ لکڑی کا لگا نا قبلہ، آپ یہاں پر گاڑی کھڑی کر دیتے، اس کے اوپر ممبر بنا دیتے. لوگ کہتے ہیں بھائی صدیوں سال تک یہ بات یاد رہتی کہ میسم بھائی نے اپنے گھر میں مجلس کرائی تھی، ایک مولانا کو بلایا تھا، کار کا ممبر بنایا تھا. جب بھی کار دیکھتے آپ کہتے ایک بندے نے جناب میرے میسم بھائی نے کار کا ممبر بنا کر وہاں پر مجلس سے آزاد کروائی تھی. میرے رسول نے بھی ایسا اہتمام فرمایا کہ جب بھی عرب سے اٹھتے نا ان کو اونٹ نظر آئے انہیں غدیر یاد آ جائے، انہیں غدیر
یاد آ جائے وہ پیغام میرے یاد ہے. میرے مولا نے غدیر اونٹوں کے اونٹے لگوائے, کجاوے لگائے, کجاوے کے اوپر کھڑے ہو کر اہل سنت جو فقط حدیث غدیر ہے, حدیث غدیر وہ صرف 3 یا 4 فکرے غدیر کے مانتے ہیں. ہمارے یہاں خطبہ غدیر ہے جس میں 35 سے 36 فراز ہیں, اور ہر فراز میں میرے مولا نے رسول معظم نے علی کے فضائل پائے. ایک فراز ایسی ہے جو میرے اور آپ کے آخری مولا کے بارے میں فضائل آپ اللہ کرے خطبہ غدیر آپ پڑھیں اور آپ کے سامنے کو بیان کریں. خطبہ غدیر میں رسول نے علی کے کیا کون سے فضائل بیان کیے. اچھا خطبہ بیان فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. آج لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس مولا سے مراد کیا ہے. لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولا سے مراد دوستی ہے. میں کہتا ہوں میرا بھائی اگر دوستی کا پیغام ہی پہنچانا تھا رسول کو اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ کو بھی یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت تھی کہ یا ایھا الرسول, اے میرے رسول وہ پیغام پہنچائیے جو آپ تک نازل ہو چکا ہے. اگر آپ نے وہ پیغام نہ پہنچایا, آپ نے رسالت سے کوئی کام انجام نہ دیا, یہ دوستی مراد نہیں ہے. آپ سے زیادہ آپ جتنے پڑھے لکھے ہیں یقیناً آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ سے زیادہ وہ پڑھے لکھے تھے جو اس زمانے میں موجود تھے. حارث ابن نعمان فہری تک جب یہ پیغام پہنچا کہ اللہ کے رسول نے یہ اعلان فرمایا غدیر خم کے میدان پر من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ گھوڑا دوڑاتا مدینہ میں رسول معظم کے پاس آیا, آ کر کہنے لگا اے اللہ رسول, اللہ کے رسول آپ نے کہا اللہ ایک ہے ہم نے مان لیا. آپ نے کہا نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھنی ہم نے پڑھنا شروع کر دی. آپ نے کہا روزہ رکھنا ہم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. آپ نے کہا حج ادا کرنا ہم نے حج ادا کرنا شروع کر دیا. آپ نے تمام چیزیں بیان کر دی, ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. یہ جو آپ نے غدیر خم کے میدان میں ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. حارث بن نعمان فہری کم از کم تم سے بڑا عالم تھا, بڑا فقیہ تھا, اسے پتا تھا کہ مولا کا معنی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو جانتا تھا کہ میرے مولا فرمانا کیا چاہ رہے ہیں, اسے پتا تھا رسول فرمانا کیا چاہ رہے ہیں. رسول فرمانا چاہ رہے ہیں جس طرح میں مولا ہوں اسی طرح میرے بعد علی مولا ہے تمہارا. جس طرح میں تمہارا حاکم ہوں اسی طرح علی تمہارا حاکم ہے. جس طرح میری اطاعت تم پر واجب ہے اسی طرح علی کی اطاعت تم پر واجب ہے. حارث بن نعمان فہری کہتا ہے کہ جو آپ نے پیغام پہنچایا ہے میں نے کہا کہ آپ کی طرف سے یا من اللہ, اللہ کی طرف سے. اللہ کے حبیب نے کہا کہ جو پہلے پیغام پہنچایا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, یہ پیغام بھی میری اپنی طرف سے نہیں, اس اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا. میں تو فقط پیغام پہنچانے والا تھا. اگر میں یہ پیغام نہ پہنچاتا میری رسالت ختم ہے, میری تو اپنی رسالت ختم ہے پڑ رہی تھی میں اگر یہ پیغام نہ پہنچا. اس نے کہا جملہ کا اگر ایسی بات ہے تو اللہ مجھ پر پتھر کا عذاب نازل کرے. اب اس نے یہ ڈیمانڈ اس لیے کس نے آیت پڑھ رکھی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہا تھا کہ حبیب جب تک میں ان کے درمیان موجود ہے میں تیری امت پر عذاب نہیں کروں گا. دیکھیے گا اس نے کتنی سیاست کی, یہ کتنا ذہن دوڑا ہے. اس نے کہا کہ جب رسول موجود ہے تو عذاب نہیں, تو لہٰذا رسول کی بات اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے کفر نہ بات سے رسول کی بات کیا ہو جائے گی, جھوٹی ہو جائے گی. اور اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اے محمد جب تک آپ اس امت میں موجود ہیں میں اس امت سے عذاب نہیں کروں گا. وہ عذاب مانگ رہا تھا, یہ آیت کہہ رہی تھی محمد مصطفیٰ جب تک اس امت میں موجود ہے میرے بھائی اللہ عذاب نہیں کرے گا. اب اس کا عذاب مانگنا تھا, یہ آیت کہہ رہی تھی عذاب نہیں آئے گا. لیکن اللہ کی قسم اللہ کو اپنی توحید کا دشمن برداشت ہے, محمد کی رسالت کا دشمن برداشت ہے, علی کی ولایت کا دشمن برداشت ہے. اللہ نے فوراً عذاب نازل کیا, وہ فنار ہوا, دنیا والوں تک پیغام پہنچ گیا کہ اللہ اپنی توحید کے منکر کو برداشت کر سکتا ہے, اپنے حبیب کی رسالت کے منکر کو برداشت کر سکتا ہے. علی کی ولایت کا دشمن اگر محمد کے اصحاب کے درمیان بھی موجود ہو اللہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اور یہ میرے بھائیوں نے جو دوسرے بھائی ہیں نا میرے ظلم کیا ہوا ولایت کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے. تو یہ غدیر کے بغیر ولایت کے بغیر نہ دین مکمل ہے, نہ اسلام مکمل ہے, نہ مذہب تشیع مکمل ہوتا ہے. اور اللہ کی توحید بھی ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اللہ کے رسول کی رسالت بھی ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. میرے اللہ کے رسول نے خطبہ شعبانی میں ایک جملہ کہا ہے, بابا جی آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. میرے مولا فرماتے ہیں من انکر, اے میرے علی من انکر ولایتک, جو تیری ولایت کے دشمن ہے فقط انکر نبوتی, وہ میری نبوت کا دشمن. وہ تیری ولایت کا بعد میں دشمن ہے, سب سے پہلے میری نبوت کا منکر ہے. اور جو میری نبوت کا منکر ہے وہ اللہ کا منکر ہے.
یہ اس طرح نظام ہے ولایت کا، اور اس نے ولایت کے نظام کو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچایا اور اہل بیت علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا، اور اس ولایت کو ہم نے اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ ایک روایت پڑھ دو آپ کے سامنے کہ ہم نے اگلی نسلوں تک ولایت کس طرح پہنچانی ہے۔ ایک روایت اس کے بعد مصائب، جناب جابر بن عبداللہ انصاری، میرے مولا کا بڑا پیارا صحابی، حدیثی قصہ ساری تلاوت کرتے ہیں نا آپ لوگ، حدیثی قصہ، اس میں پہلا جملہ یہ ان جابر بن عبداللہ الانصاری، جناب جابر بن عبداللہ انصاری اس حدیثی قصہ کے راوی ہیں اور جناب فاطمہ سے وہ نقل کرتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں بڑے میرے جس طرح آج کے ملنگ گلی کوچے میں جا کے یا علی کہتے ہیں نا، بڑا لطف آتا ہے جب یہ یا علی کہتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری اس وقت ملنگ بن کر یدور فی سکک المدینہ بالانصار، انصار مدینہ کی گلیوں میں گھوم پھر کر یہ اعلان کرتا تھا، یہ نعرے لگاتا تھا، علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، کہ علی سب سے بہتر بشر ہے، جو بھی اس کا منکر ہوا وہ کافر ہو گیا، جو بھی علی کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگلا جملہ فرماتے تھے یا معاشر الانصار، او انصار اور رسول کے ماننے والوں، ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ علی ابن ابی طالب کی محبت پر۔ اگر علی ابن ابی طالب کی محبت پر تم نے اپنے بچوں کو پروان نہ چڑھایا، تیرا بچہ مولائی نہیں بن سکے گا، تیرا بچہ عزادار نہیں بن سکتا۔ قبلہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے کتاب روضۃ المتقین جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 644 میں اسی روایت کی تشریح میں لکھا کہ اپنے بچوں کی تربیت کس انداز میں کرنی ہے۔ اپنے بچوں کو ہر بندہ مولائی بنانا چاہتا ہے، ہر بندہ عزادار بنانا چاہتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو تیرا بچہ عزادار بنے، تیرا بچہ مولائی بنے، تیرا بچہ حسین کے چاہنے والا بنے، تیرا بچہ علی کے نعرے لگانے والا بنے، تیرا بچہ حلالی بنے، تو اپنے بچوں کی تربیت محبت علی پہ کرو۔ کرنا کیا ہے تم نے، جب بھی اپنے بچوں کو کوئی چیز خرید کر دے کہو یہ میں نے خرید کرنے دی، علی ابن ابی طالب نے خرید کر دی ہے۔ جب وہ آئے گا غلاف کعبہ کے ساتھ کعبہ کی دیوار پہ ٹیک لگا کر غلاف کعبہ کو ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھ رہے گا، اور لوگوں ایھا الناس مجھے پہچانو، میں علی کا بیٹا مہدی آ گیا، علی کا بیٹا مہدی آ گیا ہوں۔ اس ولایت کے لیے، اس عزاداری کے لیے ہمیں کسی قسم کی کمپرومائز کی ضرورت نہیں، اور ہم بتانا چاہتے ہیں عزاداری اساس تشیع ہے، عزاداری وہ چیز ہے، وہ عبادت ہے جس میں اللہ کے اصول بھی پروان چڑھ رہے ہیں، اللہ کے دین کے فروغ بھی پروان چڑھ رہے ہیں، اتنی عظیم عبادت ہے۔ روایت امام صادق علیہ السلام کی ہے، امام صادق فرماتے ہیں کہ آپ فرمانا جب محرم کا انتظار کرتے ہیں، محرم کا چاند چڑھے تو ہم اکٹھے مل بیٹھے حسین کے عزادار بنے۔ مدینہ کے لوگ امام صادق کے زمانے میں آسمان پر چاند نہیں دیکھتے تھے، وہ امام صادق کے گھر سے بلند آوازیں دیکھتے تھے، اٹھتی بلند آوازیں دیکھتے تھے، جس کو میرا حسین مستقیم بغیر کسی حجاب کے دیکھ رہا ہے، اور ایک وہ جگہ ہے جہاں پر عزادار مل کر عزاداری امام حسین میں مشروع۔ یہ مجلس عزا سے عظمت کی مالک، اسے معمولی نہ سمجھا کرے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حسین آپ کو بغیر حجابوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنی عظمت ہے عزاداری کی، کتنی عظمت ہے اس مجلس عزا کی۔ والمقیمین العزا، اور ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے عزاداری کے قیام میں اپنا کردار ادا کیا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی عظمت ہے اس عزاداری مجلس حسین کی، اس مجلس حسین کی، اس ماتم کی، اس کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ اللہ کی قسم اسی ولایت کے دفاع کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا۔ آج ہمارے منابر سے آپ سنتے ہیں کبھی کبھی کوئی بندہ کہتا ہے کہ حسین نے نماز کے لیے کربلا، حسین نماز بچانے کے لیے کربلا گئے تھے۔ نہ، حسین نماز بچانے کے لیے کربلا نہیں گئے تھے، نماز پڑھنے والے تو سامنے بھی موجود تھے۔ یہی سنتے ہیں نا جب اب شہادت ہو گئی تھی مولا حسین کی، ہر بندہ یہی پڑھتا ہے، شہادت کے بعد نماز عصر پڑھی تھی، یزیدیوں نے نماز عصر پڑھی، اس کا مطلب ہے نماز پڑھنے والے وہ لوگ موجود تھے، روزے رکھنے والے موجود تھے، قاری قرآن موجود تھے۔ حسین فقط اور فقط ولایت علی ابن ابی طالب کو بچانے کے لیے کربلا گئے، اور اس ولایت کے لیے جتنا حسین نے خرچ کیا، حسین کی ماں نے بھی اتنا ہی خرچ کیا۔
مدینہ میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی ولایت کے دفاع میں اپنا سارا کچھ قربان کر دیا. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جناب، چونکہ گھر کی مجلس ہے، میں چاہتا ہوں یہ بی بی ہمارے اس مہمان بن جائے، اس گھر میں مہمان بن جائے. اور ہے بھی روایت کے لفظ اسی طرح ہے کہ جس گھر میں مجلس اعزاء ہوتی ہے بی بی اس گھر کی مہمان بن جاتی ہے، پھر وہ خود آ کر اس گھر پہ نظر کرم کرتی ہے، اپنی نظر کرم فرماتی ہے. میں چاہتا ہوں بی بی مہمان بن جائے. جس طرح حسین نے مدینہ چھوڑا نا بہنوں کو ساتھ لے کر، کوئی جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو بہنیں ساتھ لے کر نہیں جاتا، اصغر جیسے معصوم ساتھ لے کر نہیں جاتے کربلا جنگ میں. حسین ولایت کا دفاع کرنے کے لیے جنگ میں گئے تھے. مدینہ میں سیدہ نے بھی ولایت کا اسی طرح دفاع کیا تھا. اللہ قسم کوئی اتنی مظلومہ ہے بنت پیغمبر، اتنی مظلومہ ہے بنت پیغمبر. 18 سال کا سن عین عالم شباب ہے، 18 سال عین عالم شباب ہے. جوانی کا عالم ہوتا ہے، زندگی کی امنگ ہوتی ہے، زندگی کی ترنگ ہوتی ہے کہ میں زندگی جیوں گی. اللہ کی قسم اتنا کوئی مسلمانوں نے ایسا اجر رسالت پیش کیا ہے. رسول کی بیٹی 18 سال کے سن میں ضعیف ہو گئی. 18 سال کے سن میں، اتنی بڑی عمر نہیں ہوتی، 18 سال کے سن میں میری بی بی ضعیف ہو گئی. اور جب تک زندہ رہی 75 دن یا 95 دن باقیت العین ہر وقت روتی رہتی تھی، علی تیری ولایت کے لیے میں نے سب کچھ قربان کر دیا، علی تیری ولایت کے لیے میں نے محسن مروا دیا، علی تیری ولایت کے لیے میں نے تماچے برداشت کر لیے، علی تیری ولایت کے لیے میرے بچوں کے سامنے مجھے مارا گیا، علی تیری ولایت کے لیے مجھے تماچے مارے گئے، علی تیری ولایت کے دفاع میں میں نے تماچے کھائے، میں نے تماچے کھائے، لوگوں نے مجھے تازیانے مارے، لوگوں نے میرے دور چھین لی. علی سب کچھ میں نے تیری ولایت کے لیے قبول کر لیا، سب کچھ برداشت کر لیا. اب یہی کربلا میں بھی منظر یہی نظر آتا ہے. چونکہ مجھے حکم یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت پڑھنی ہے. امام حسین کی شہادت پڑھنے کے لیے حوصلہ چاہیے بندے کو، پڑھنے والے کو بھی حوصلہ چاہیے، سننے والے کو بھی حوصلہ چاہیے. لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ حسین کے غم میں اس طرح روئے جس طرح ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کے غم میں روتی ہے. اور کوشش کیا کر رونے کی. اللہ کی قسم اس سے بڑے ہمارے پاس سرمایہ کوئی نہیں. کوئی بندہ کہے کہ میں بڑا نمازی ہوں، نماز مجھے بچا لے گی، میں بڑا روزہ دار ہوں، روزہ مجھے بچا لے گا. اللہ کی قسم نہ نماز بچا سکتی ہے نہ روزہ بچا سکتی ہے. ہماری جو شفاعت ہے اسی آنسو کے ذریعے سے ہے، اسی آنسو کے ذریعے سے ہمیں قیامت کے دن بھی شفاعت ملنی ہے، قبر میں بھی ہماری بخشش اسی ذریعے سے ہونی ہے. یہ سرمایہ قبر بھی ہے، سرمایہ محشر بھی ہے. جب یہ آنسو آپ کی آنکھ سے نکلتے ہیں نا، یہ جناب زہرا ان کو اپنے رومال میں لے دیتی ہے. قیامت کے دن جناب زہرا نے ہماری شفاعت کری. کوشش کرو رونے کی. ادب ہوتا ہے مجلس اعزاء حسین کا، جب مسائل پڑ گئے نا حسین کے، ایک ادب ہوتا ہے کہ اگر رونا آئے تو بسم اللہ. اور رونا بھی ایسا رونا بلند آواز سے گریہ کر کے رونا ہے، اونچی آواز سے رونا ہے. اللہ کی قسم صادق امام جیسا مولا سجدے میں سر رکھ کر، جہاں پر سجدے میں میں اور آپ سر رکھتے نا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتے ہیں، صادق جیسا امام مولا سجدے میں سر رکھ کر عزاداروں کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہم ارحم تلک الصرخہ التی کانت لنا. میرا اللہ ان آوازوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہیں، جو بلند آواز سے گریہ کر کے رونے کی عادی ہو، جو سینے پہ ہاتھ مار کر رونے کی عادی ہو. صادق مولا سجدہ الہی میں صادق امام تمہارے لیے دعا کر رہا ہے. میرا اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہے. یہ امام حسین پہ رویا کرو. رونا نہ ہے نا، سر نیچے کر کے، علماء کرام یہ کہتے ہیں سر نیچے کر کے نا ادب کے ساتھ زہرا کی بارگاہ میں چلے جایا کرو. بی بی تیرے حسین کی مجلس ہے، رونے کے لیے آیا ہوں، رونا نہیں آ رہا، مجھے رونا عطا کر. اللہ کی قسم اتنی لجپال ہے، رونا عطا کر دیتی ہے. میں حسین کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. جگر چاہیے جناب زینب اتنا حسین کا مسائل پڑھنے کے لیے بھی برداشت کرنے کے لیے. اللہ کرے میں پڑھ لوں گا، برداشت کر لے. پہلی روایت اہل سنت کی کتاب سے جناب عائشہ فرماتی ہے ایک دن رسول آئے نا گھر میں، رسول آئے گھر میں. رسول کہتے ہیں مجھے بڑی بھوک لگی، عائشہ مجھے کھانا دے دو. کون؟ حسین. کتنا پیارا تھا محمد مصطفیٰ کو حسین. مسلمانوں سوچو تو صحیح، کس کا گھر اجڑا ہے محرم میں؟
محمد مصطفیٰ کا گھر جو ہے محرم میں، تم نہ ہمارے ساتھ ماتم کرو، ہم نہیں کہتے تم ہمارے ساتھ ماتم کرو، لیکن آؤ کم از کم محمد مصطفیٰ کو اجر رسالت پیش کرو۔ حسین نے کتنی بڑی قربانی دی، کون اپنی بہنیں قربان، چادریں بہنوں کی قربان کرتا ہے، حسین نے اپنی بہن کی چادر قربان کر دی۔ اور حسین کون ہے؟ محمد مصطفیٰ کو اتنا پیارا ہے، جناب عائشہ روایت کروائی کہ ایک دن رسول معظم گھر تشریف لے کر آئے، رسول معظم کو بھوک لگی، جناب رسول معظم نے کہا بی بی گھر میں کیا ہے کھانے کے لیے؟ بی بی نے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب حسین مولا فرماتے ہیں پھر میری رضا مجھے دے دے، میں چلتا ہوں باہر۔ جب بی بی عائشہ نے رضا دی نا جناب رسول خدا کو، رضا اوڑھنے کے بعد بی بی نے سوال کر لیا، این ترید، اے سرکار مصطفیٰ کہاں جانا چاہ رہے ہیں آپ؟ جناب سرکار مصطفیٰ فرما رہے ہیں میں فاطمہ تو ابنتی، میں اپنی بیٹی زہرا کے گھر میں جا رہا ہوں، فانظروا الی الحسن والحسین فیذهب ما بی من جوع، میں حسن و حسین کو دیکھوں گا میری بھوک مٹ جائے گی، میں حسن و حسین کو دیکھوں گا میری بھوک مٹ جائے گی۔ اللہ کی قسم روایت اہل سنت کتاب موجود ہے، مولا رسول خدا آتے ہیں جناب زہرا کے گھر میں، پوچھتے ہیں جناب زہرا سے حسن و حسین کہاں پہ ہیں؟ بی بی کہتی ہے مولا میں تو خود بڑی پریشان ہوں، کافی ٹائم سے کافی وقت سے حسن و حسین گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ جناب محمد مصطفیٰ نے بیٹی کو تسلی دی، زہرا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں محمد مصطفیٰ خاتم النبیین خود چل کر ڈھونڈ کر لاتا ہوں حسن حسین کہاں پر ہیں۔ محبت دیکھیے گا حسین کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی، میں خود چل کے جاتا ہوں حسن حسین کو تلاش کر کے لاتا ہوں، میرے حسن حسین کہاں پر ہیں۔ جب محمد مصطفیٰ جناب زہرا کے گھر سے باہر نکلے نا، اصحاب بھی ساتھ چل پڑے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پر حسین آرام فرما رہے تھے۔ محمد مصطفیٰ کیا دیکھتے ہیں، جبریل نے اپنے دونوں پر پھیلائے ہوئے، ایک پر پہ حسن سو رہے ہیں، ایک پر پہ حسین سو رہے ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ نے آ کر حسن مصطفیٰ کو اپنے سینے سے لگایا، حسین کو جبرائیل نے اٹھایا، جناب ابوبکر صدیق بھی ساتھ تھے۔ جناب ابوبکر صدیق نے کہا مولا حسن مصطفیٰ کو مجھے دے دے۔ مولا فرماتے ہیں نعم المحملان و نعم الراکبان، کتنے ہی خوبصورت ہیں جنہوں نے ان دونوں کو اٹھایا ہوا ہے، اور کتنے ہی خوبصورت ہیں جو دونوں سوار ہیں۔ اٹھانے والے ہیں محمد مصطفیٰ، یہ مدینہ ہے، اٹھانے والے ہیں محمد مصطفیٰ۔ امام حسن کو محمد مصطفیٰ نے اٹھایا ہوا ہے، مولا حسین کو اٹھایا ہوا جناب جبرائیل نے۔ سوار بھی بڑے خوبصورت ہیں، سواری اٹھانے والے بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ چلتے چلتے واپس آتے ہیں گھر میں، جناب حسین کو جب جناب زہرا دیکھتی نا رو پڑتی ہے، رو کے کہتی حسین آپ کہاں چلے گئے تھے؟ حسین آپ مجھ سے دور نہ ہوا کرے، مجھ سے آپ کی دوری برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم زہرا نے بڑا گریہ فرمایا۔ دوسری روایت ہے جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی کہ ایک دن محمد مصطفیٰ آتے ہیں دن کے وقت گھر میں، بڑے تھکے ہارے ہوتے ہیں، جناب محمد مصطفیٰ کہتے ہیں ام سلمہ میں چاہتا ہوں کچھ دیر آرام کروں، تو کوئی بھی میرا پوچھنے کے لیے آئے نا، محمد مصطفیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو کہہ دینا محمد مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے میرے آرام میں مخل نہ ہو، میرا آرام خراب نہ کرے۔ ام جناب مسلمہ روایت کروائی کہ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، محمد مصطفیٰ کو آرام ہوئے، حسین خرامہ چلتے ہوئے نانی کے گھر میں آ گئے۔ نانی کے گھر میں آتے ہیں حسین پوچھتے جناب ام سلمہ سے نانی اماں میرے نانا کہاں ہے؟ جناب ام سلمہ نے سنا نا جب حسین نے نانا کا پوچھا، کہتی ہے ام سلمہ حسین بیٹا آپ کے نانا آرام فرما رہے، حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے، اور مجھے یہ حکم فرمایا کہ کوئی میرے آرام میں مخل نہ ہو، کوئی مجھے بے آرامہ نہ کرے۔ جناب حسین نے جب یہ سنا نا، نانی کی طرف بڑی معنی خیز نگاہوں سے دیکھا، ہے بی بی آئے نانی اماں میرے نانا نے حسین کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ حسین نانا کے پاس نہ جائے۔ اب یہی باتیں ہو رہی تھی نانی نواسے میں، حجرہ مبارک سے رسول نے یہ باتیں سن لی، رسول نے بلند آواز سے کہا ام سلمہ حسین کو نہ روکو، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ نوازوں پہ رحم فرمائے۔ امام زمانہ آپ سے راضی ہو، زہرا آپ سے راضی ہو، رسول آپ سے راضی ہو۔ ام سلمہ حسین کو نہ روکو، حسین کو میرے پاس آنے دو۔ ام سلمہ کہتی جب میں اندر گئی نا کمرے میں، میں نے دیکھا محمد مصطفیٰ چٹائی پہ سو رہے ہیں،
امام حسین کمرے میں آتے ہیں، میرے مولا رسول معظم فرماتے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہونا یا حسین، ہونا یا حسین، حسین آ جا میرے سینے کے ساتھ لگ جا، میری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ام سلمہ کہتی میں نے وہ منظر دیکھا جب حسین سینہ رسول پر تھے، حسین بوسے رسول بوسے دے کر کہہ رہے تھے حسین منی و انا من الحسین، اے حسین تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ ام سلمہ سے پھر ایک روایت ہے، ام سلمہ کہتی عصر عاشور ہوئی جب میں سو رہی تھی، میں نے خواب میں ایک منظر دیکھا، میں نے خواب دیکھا رسول کے امامہ اترا ہوا، بال باندھے ہوئے، داڑھی پہ خاک ہے، سر میں خاک ہے۔ جناب رسول معظم نے سے میں نے رو کر پوچھا یا رسول معظم آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی، آپ کی یہ کیفیت کیسے ہو گئی؟ جناب رسول معظم رو کر کہتے ام سلمہ تو سو رہی ہے، میرا حسین کربلا میں مارا گیا، میرا حسین کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ جناب ام سلمہ جب بیدار ہوتی ہے وہ جاتی ہے، وہ شیشی دیکھتی ہے جو رسول نے جناب ام سلمہ کو دے دی۔ جناب ام سلمہ دیکھتی ہے وہ شیشی تھی جس میں کربلا کی خاک تھی، اب خاک نہیں تھی، تازہ خون ابل رہا تھا۔ وہ بی بی کے بین بلند ہوئے واہ محمد واہ علی واہ فاطمہ او محمد کا بیٹا کربلا میں مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ علامہ مجلسی اللہ رحمہ فرماتے ہیں، وہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، فرماتے میں نے خواب میں ایک منظر دیکھا، حرم ہے امام حسین کا، منبر لگا ہوا ہے، مجلس عزا ہو رہی ہے، ہر اہل مدینہ آتے مجلس پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ جب میری باری ہے علامہ مجلسی کہتے ہیں جب میری باری ہے میں منبر پہ بیٹھا، سامنے مرد تشریف فرماتے، کنات لگی تھی، کنات کے پیچھے خواتین تھی۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں سنیے گا روایت کیسی ہے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں میں جب منبر پہ بیٹھا نا تو میں نے دیکھا کنات ہٹی ایک ضعیفہ عصا کا سہارا لے کر آ رہی تھی میری طرف۔ جب وہ میرے قریب پہنچی نا تو وہ کہتی ہے علامہ مجلسی تجھے پتہ ہے کنات کے اندر جناب زہرا تشریف فرما ہے، مادر حسین آئی ہوئی ہے۔ میں تڑپ کیا، میں نے کہا کنات کے اندر جناب زہرا مادر حسین تشریف فرما، میری آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا ضعیفہ تو بتا تو کون ہے؟ اللہ وہ کہتی ہے علامہ مجلسی تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں حسین کی ماں کی کنیز فضا ہوں، میں ہی تو وہ ہوں جو زہرا کے ساتھ دربار گئی تھی، اور میں ہی تو وہ ہوں جو زینب کے ساتھ کبھی کوفہ کبھی شام کے بازار و دربار میں باقی رہی۔ بی بی کا حکم یہ ہے علامہ مجلسی، بی بی کا حکم یہ ہے آج وہ مسائل پڑھو جو میں زہرا چاہتی ہوں، اپنی مرضی کے مسائل نہیں پڑھنا۔ علامہ مجلسی نے میں اپنی عقیدت کے انداز میں کہا، علامہ مجلسی نے ہاتھ جوڑ کے کہا فضا بتاؤ حسین کی ماں کیا چاہتی ہے، کون سے مسائل پڑھو؟ فضا رو کر کہتی ہے میری بی بی نے کہا ہے حسین کے وہ مسائل پڑھو جب حسین کربلا کے میدان میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جب حسین کا کوئی نہیں رہا، حسین کربلا کے میدان میں اکیلے رہ گئے، آئے ہیں خدا کرنے کے لیے اس خیمے میں جہاں پر سید سجاد بستر بیماری پر سو رہے تھے، عالم غش میں تھے۔ حسین نے نا اپنے جوان بیٹے کے چہرے کا بوسہ لینا شروع کیا، آنکھ سے آنسو جاری تھے، آنکھ سے آنسو جب جاری ہونا جناب سجاد کے چہرے پر آنسو گرے، جناب سجاد نے نمی محسوس کی، تڑپ کر اٹھے، دیکھا ہے بابا سامنے تشریف کھڑے ہیں، بابا کی حالت دیکھ کر سید سجاد تڑپ گئے۔ حالت کون سی تھی امام حسین کی؟ جو بدن پر لباس موجود تھا اس پر خون لگا ہوا تھا، کہیں پر اکبر کا خون، کہیں پر قاسم کا خون، کہیں پر عباس کا خون، چہرہ داڑھی علی اصغر کے خون سے رنگین تھی۔ تڑپ گئے سید سجاد، رو کر کہتے ہیں بابا آئینہ حبیب ابن مظاہر، بابا وہ جو تیرا بچپن کا دوست تھا جسے تو نے خط لکھ کر بلوایا تھا، وہ تیرا دوست کہاں گیا؟ میرے مولا نے رو کر فرمایا قد قتل، وہ شہید ہو گیا۔ آئینہ زہیر ابن القین، میرے بابا مجھے بتائے تیرا صحابی زہیر ابن قین کدھر گیا؟ میرے مولا نے فرمایا قد قتل۔ جب سارے اصحاب کے بارے میں پوچھا نا میرے مولا نے فرمایا قد قتل۔ پھر میرے مولا نے سوال کیا آئینہ امی العباس، وہ میرا چچا عباس کہاں گیا جس کے آسرے پہ زینب مدینہ چھوڑ کے کربلا آئی؟ وہ میرا چچا عباس کدھر ہے جس کے آسرے پر زینب نے مدینہ چھوڑا تھا، نانا کا شہر چھوڑا تھا؟ جناب
حسین رو کر کہتے ہیں قد قتل حسین سجاد عباس بازو قلم کرا کے اور نہر فرات کے کنارے پر سو گیا. اگلا سوال بڑا عجیب تھا. میرے مولا نے سجاد نے رو کر پوچھا این این اخیون الاکبر, اور نانے کی شکل والا اور محمد مصطفیٰ کی شکل والا میرا بھائی علی اکبر کدھر گیا؟ جناب مولا حسین کو پتہ تھا بھائی کا غم بھائی برداشت نہیں کر سکتا. میرے مولا نے کہا سجاد کب تک پوچھے گا, کس کس کا پوچھے گا؟ اب دو ہی مرد باقی رہ گئے, ایک تو باقی ہے, ایک حسین باقی ہے. میں بھی چند لحظوں کا مہمان ہوں, میں بھی چلا جاؤں گا. سید سجاد تڑپے, اپنی پھوپھی زینب سے کہا پھوپھی زینب مجھے عصا دیجیے, مجھے تلوار دیجیے. میرے مولا حسین نے سجاد کو سینے سے لگایا, رو کر کہا بیٹا سجاد کرنا کیا چاہتے ہو؟ پاپا میں بیماری کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا, عصا کا سہارا لے کر میدان جنگ میں جا رہا ہوں, عصا کے سہارے سے کھڑے ہو کر تلوار کے ساتھ تیرے دشمن سے جنگ کروں گا. میں بھی اس جہان سے جانا چاہتا ہوں, میں بھی شہادت کی منزل پر فائز ہونا چاہتا ہوں. امام حسین نے سجاد کی داڑھی پر بوسہ دیا, سجاد کی پیشانی پر بوسہ دیا, سجاد کے رخسار پر بوسہ دیا. ایک جملہ کہا سجاد کربلا میرا محاذ ہے, تیرے محاذ کا نام کوفہ و شام کے بازار, اور تیری مقتلگاہ کا نام کوفہ اور شام کے بازار ہے. تو نے پھوپھیوں کے ساتھ ننگے سر پھوپھیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام جانا ہے. کربلا میری مقتلگاہ ہے, تیری مقتلگاہ نہیں. حسین نے اسرار امامت سید سجاد کے حوالے کیے, سلام آخر کر کے اس خیمے سے نکلے, آئے وہاں پر اس خیمے میں جہاں پر بہن بھائی کا انتظار کر رہی تھی. کون بہن؟ زینب جیسی بہن بھائی کا انتظار کر رہی تھی. زینب کی عظمت سمجھے گا, زینب وہ ہستی ہے کہ جب نانا کے مزار پہ جاتی تھی نا رات کے اندھیرے میں جاتی تھی. امام حسن اس روایت کے راوی ہیں. امام حسن فرماتے ہیں میرے بابا کا زمانہ تھا, بی بی زینب رات کے اندھیرے میں نانا کے مزار پہ جاتی تھی. آگے آگے میرے مولا کہتے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں حسن تم آگے آگے چلو, حسین تم پیچھے پیچھے آؤ. حسن آگے بڑھ کر نانا کی قبر, تمہارے نانا کی قبر پہ جو چراغ لگے ہوئے چراغ جل رہے ہیں ان کو بجھا دو. ایک دن حسن مولا نے پوچھا بابا یہ چراغ بجھانے کی علت کیا ہے, فلسفہ کیا ہے, راز کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے پہچان میں علی ہوں, میں نہیں چاہتا زینب کے قد پر کسی غیر محرم کی نگاہ پڑے. میں کہوں گا امیر المومنین تیری مظلومیت پہ قربان جاؤں, سامنے مارا گیا اور تیری بیٹی کو کوفہ سے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, گلیوں بازاروں درباروں میں پھرایا گیا. اللہ جانے اس وقت آپ کے جگر پہ کیا گزری ہوگی. آئے ہیں بہن کے خیمے میں ودا کرنے کے لیے, کہا اپنی بہن سیتینی بے صوب نتیق, زینب بہن مجھے ایک پرانا لباس دیجیے. جناب زینب اللہ جانے جناب زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی, چونکہ جناب زینب کو پتا تھا حسین وہ ہستی ہے جس کے لیے جنت سے لباس آتے تھے. اب مجھ سے پرانا لباس مانگ رہا ہے حسین. حسین نے پرانا لباس دیا, جناب زینب نے پرانا لباس دیا. حسین مولا نے اس لباس کو پھاڑنا شروع کر دیا. کیوں پھاڑا, راز کیا ہے, فلسفہ کیا ہے؟ اب ماتم نہ کرے, روئے نہیں تو کیوں, ہم کیا کریں؟ پھاڑا جناب حسین نے پرانے لباس کو. امام حسین کو پتا تھا یہ کرائے کے قاتل ہیں, یہ میری شہادت کے بعد میری لاش کو لوٹیں گے. کوئی انگوٹھی اتار کے لے جائے گا, کوئی کمر بند اتار کے لے جائے گا. میں چاہتا یہ ہوں میرے بدن پر لباس موجود ہو جب زینب میری لاش پہ آئے, او میری لاش پہ لباس نہ ہو, میری لاش پہ کوئی نہ کوئی لباس موجود ہو. امام حسین نے اس کو پارا اس کو پھاڑنا شروع کر دیا. جب جانے لگے نا آخری ودا کر کے جناب زینب سے, زینب بہن میرا آخری سلام. جناب زینب نے کہا محلن یا اخی, بھائی تھوڑا آرام سے, تھوڑا حوصلے کے ساتھ. میری اماں نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب حسین سے نے کربلا کے میدان میں نہ پرانا لباس مانگے تو سمجھ لینا حسین کا آخری وقت آگے ہے. اور جب حسین کا آخری وقت آ گیا تو میری ایک وصیت ہے, حسین کے گلے پر میری طرف سے بوسے دینے زینب.
بھائی ذرا بندے کباب کھولیے، میں نے اپنی ماں کی وصیت پوری کرنی ہے. جناب حسین مولا نے بندے کباب کھولے، جناب زینب نے گلے پر بوسے دینے شروع کیے. یہ اماں کے حصے کا بوسہ، یہ بابا کے حصے کا بوسہ، یہ میری طرف سے بوسہ. اب جب جناب زینب نے نا اپنی اماں کی وصیت پوری کی، اب حسین مولا نے کہا زینب بہن مجھے بھی ایک بابا نے وصیت کی تھی، میرا دل بھی چاہتا ہے میں اس وصیت کو پورا کر لوں. جناب زینب فرماتی ہے کون سی وصیت آپ کے بابا نے آپ کو کی تھی؟ علی مولا نے کی تھی. جناب حسین مولا رو کر کہتے ہیں میرے بابا نے وصیت کی تھی حسین جب آخری ودا کرنا نا زینب سے، زینب کی سر کی چادر اتار کر زینب کے سر کے بوسے لینا. اجرکم اللہ جو سمجھ گئے ہو، جو آزادار ہو، زینب کے سر کے بوسے لینا. سر کے بوسے لینے کے بعد زینب کی آستینوں کلائیوں کے بوسے لینا. کیوں بوسے لے رہے ہیں؟ حسین بہن کی کلائیوں کے. حسین کو پتا تھا اور جب میری شہادت ہو جائے گی زینب کی چادر لوٹ لی جائے گی، زینب کی کلائیوں میں رسیاں ڈال کر اور زینب کو کربلا سے کوفہ سے شام قیدی بنا کر لے جایا جائے گا. جناب حسین نے بابا کی وصیت پوری کی. پھر ایک جملہ کہا میرے حسین نے. حسین مولا نے کہا زینب بہن وقت بڑا تھوڑا ہے، آپ اس طرح کریں ساری بیویوں کو خیمے میں بلائیں، میں ہر بیوی سے الوداع کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر ملاقات نہیں ہوگی، پھر قیامت کے دن ملاقات ہوگی. بیوی نے جرا ساری بیویوں کو خیمے میں اکٹھا کیا. جناب حسین مولا نے نا آخری سلام کیا جناب زینب کو، یا زینب یا ام کلثوم یا فضہ یا فاطمہ تو علیکم منی سلام. اور زینب بہن، ام کلثوم بہن، اور فضہ میری ماں کی کنیز، اور فاطمہ اور رقیہ سکینہ میرے حسین کے آخری سلام. اس کے بعد حسین تمہارے درمیان نہیں رہے گا. حسین قدم اٹھاتے ہیں، کوئی بی بی قدموں میں گر جاتی ہے، کوئی لباس پکڑ لیتی ہے، کوئی ہاتھ کا بوسہ لیتی ہے. حسین محلن حسین تھوڑا آرام سے جائیے، حسین تھوڑا وقت رہ جائیے، حسین ہمارے درمیان موجود رہیے، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. ابھی حسین اس خیمے سے نکلے تھے، ایک 4 سالہ معصومہ حسین کا لباس پکڑ کر کہتی ہے بابا استسلمت الی الموت، ہے میرے بابا آپ نے موت کی تیاری کر لی ہے؟ جناب حسین رو کر کہتے ہیں ہاں میرے بیٹا معصومہ میں نے موت کی تیاری کر لی ہے. جس کا کوئی مددگار نہ رہے وہ موت کی تیاری نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ اکبر جس کا مارا گیا ہو، جس کا عباس مارا گیا ہو، جس کا جاسم مارا گیا ہو، جس کے اصحاب مارے گئے ہو، جس کے مہمان مارے گئے ہوں، موت کی تیاری نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ جناب معصومہ رو کر کہتے بابا اگر آپ موت کی تیاری کر چکے ہیں ردنا الی حرم جدنا، بابا پھر ایک منت ہمارے اوپر کیجیے، ہمیں نانا کے شہر واپس چھوڑائیے، ہمیں محمد مصطفیٰ کے شہر واپس چھوڑائیے. جناب حسین نے معصومہ کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کہا او میری بیٹی معصومہ میرے سامنے نہ رو، تو نے میرے بعد بڑا رونا ہے، اور تو روتی ہے میرے جگر پہ خنجر چلتے ہیں، اور تیری آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں میرے جگر پہ خنجر چل رہے ہیں. اللہ کی قسم تو نے میرے بعد تماچے کھانے ہیں، اور تو نے میرے بعد رسیاں پہننی ہیں، اور تیرے گوشوارے لوٹ لیے جائیں گے، تیرے رخسار زخمی کر دیے جائیں گے، میرے سامنے نہ رو. جناب حسین نے معصومہ کو تسلی دی، خیمے میں بھیجا. اب نکلے ہیں میدان جنگ کی طرف، نظر یمین و شمالا، حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی اصحاب نظر نہیں آئے جو حسین کا گھوڑا لے آئے، حسین کو گھوڑے پہ سوار کرے. میرے مولا نے کہا یا ابطال صفا یا فرسان الحجا، او میرے گھوڑے سوارو، او میرے شاہ سوارو، کہاں ہو تمہارا حسین اکیلا رہ گیا ہے، آج مجھے کوئی گھوڑے پہ سوار کرنے والا نہیں. قوموا عن مقامکم، اپنے مقامات سے اٹھو، اور رسول زادیوں کے پردے بچا لو، او میری زینب کے پردے بچا لو، او میری سکینہ کو شمر کے تماچوں سے بچا لو. کوئی آواز نہیں آیا. حسین نے کہا کیا ہو گیا؟ میں تمہیں بلاتا ہوں تم آتے نہیں. حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے میدان جنگ کی طرف آئے. اللہ کی قسم حسین نے کربلا میں علی کی شجاعت کا ایک منظر پیش کیا. لشکر یزیدی بھیڑ بکریوں کی طرف بھاگ رہے تھے. میرے مولا حسین کہہ رہے تھے میرے سامنے کھڑے ہو کر جنگ کرو، تم نے میرے اکبر کو پیاسا مارا ہے، اور میرے ساتھ جنگ کرو، تم نے میری قاسم کے لاش کو مارا
بحال کیا ہے. او میرے سامنے کھڑے ہو کے لڑو، تم نے میرے عباس کے بازو قلم کر دیے. او میرے سامنے کھڑے ہو کے لڑو، تم نے میرے اصغر کو مار ڈالا. آؤ میرے سامنے کھڑے ہو کے لڑو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو. اجرکم اللہ. حسین جنگ کرتے جا رہے تھے، علمان علمان کی آوازیں بلند تھی میدان سے. دشمن فرار کر رہے تھے، لاشوں کے پشتے لگتے جا رہے تھے، لاشوں پہ لاشیں گر رہی تھی. الحذر الحذر کی صدائیں بلند تھی. اچانک آتے ہوئے غیبی سی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. او نفس مطمئنہ کے مالک حسین، واپس پلٹ آئیے، میں آپ سے راضی ہوں، آپ مجھ سے راضی ہے. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، تلوار کو نیام میں رکھنا تھا. اللہ کی قسم یہ گیدڑ پھر اکٹھے ہونا شروع ہوئے. جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا. کربلا کے میدان میں 2 دفعہ سے شعبہ تیر چلا ہے. ایک دفعہ علی اصغر کو جس تیر سے شہید کیا گیا وہ میں سے شعبہ تیر تھا. دوسرا تیر جو سے شعبہ چلا جس کے 3 میٹھے وہ اس وقت چلا ہے جب حسین تلوار نیام میں رکھے ہوئے ذوالجناح پہ کھڑے تھے اور ہر طرف سے تیروں کی بارش تھی. اچانک ایک بدبخت شکی نے جس سے شعبہ تیر چلایا، حسین کے دل پر یہ تیر لگا. حسین کے دل پہ تیر لگنا تھا، خون کا فوارہ نکلا. حسین نے سامنے سے تیر کو نکالنے کی کوشش کی، حسین تیر نکال نہیں سکے. حسین نے پشت سے تیر کو نکالا. ابھی اس تیر کو نکال رہے تھے، بدبخت نے حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا، پیشانی پہ تیر مارا. حسین کی آنکھ، حسین کی پیشانی زخمی ہوئی. اب حسین ہر طرف سے تیروں کی برسات تھی. ایک وہ مقام آیا جب ذوالجناح کو پتہ چلا میرا سوار میرے اوپر سنبھل نہیں رہا. حسین کے ذوالجناح نے گھٹنے ٹیک دیے تاکہ حسین آرام کے ساتھ زمین پر اتر آئے. حسین کے جب ذوالجناح نے گھٹنے ٹیکے، حسین زین سے زمین پر آئے. وہ مقام آیا جب حسین نہ زین پر تھے اور نہ زمین پر تھے. اور تیرا 12واں مولا پردہ غیب اسی بات کو رو رہا ہے، میرا سلام ہو اس شہید پر جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. اللہ کی قسم کچھ دیر کے بعد جب حسین زمین پر آئے، یہ ذوالجناح اتنی فراست کا مالک تھا، اتنا وفادار تھا، اس نے اپنے منہ سے حسین کے بدن سے تیر نکالنا شروع کر دیے. تیر نکالتا جا رہا ہے، پھینکتا جا رہا ہے. پھر ایک وقت وہ آیا جب اس نے حسین کو کعبہ بنا کر حسین کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا. جو لعین میں حسین کی طرف بڑھتا تھا یہ اپنے سنوں کے ساتھ قاتلان امام حسین کو فی النار گاتا چلا جاتا تھا. تقریباً 50 یزیدیوں کو اس نے فی النار کیا. پھر ایک وہ مقام آیا جب حسین نے کہا میری بہن زینب کو بتا دے حسین زین سے زمین پر آ چڑھا. اس نے اپنے پیشانی حسین کے خون سے رنگین کی. چلا خیام کی طرف. پھر ساری شہادت میں نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں بتا سکتا. زینب 70 قدم پیچھی جب شمر کمین والشمر جالس علی صدرے، جب شمر حسین کے سینے پہ سوار تھا. اللہ کی قسم جو قاتل آتا تھا وہ حسین کو قتل نہیں کر سکتا تھا، اسے سامنے رسول کی چھوی نظر آ جاتی تھی. ایک بدبخت آیا، اس نے حسین کی داڑھی پہلے تماچا مارا، تماچا مارنے کے بعد حسین کی داڑھی کو ایک ہاتھ سے پکڑا، پسے گردن سے کل خنجر سے ضربے مار رہا تھا. زینب 70 قدم پہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.